بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ میں آپ کو کون سا جرم گنواؤں؟ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی ملک میں ان لوگوں کے لیے کینسر ہسپتال بنایا جن کے پاس کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اس نے چندہ اکٹھا کر کے 3 کینسر ہسپتال بنائے جہاں پر 70% لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ اس کا دوسرا جرم، جب اس کی بیوی جمائمہ نے اس سے کہا یا تو میرے ساتھ لندن میں رہو یا مجھے چھوڑ دو، تو اس نے پاکستان کو چن لیا اور بیوی کو چھوڑ دیا، اور جو لاکھوں پاؤنڈز اس کو جمائمہ کی دولت سے ملنے تھے اس نے صرف یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس کا تیسرا جرم، 40 سال تک اقتدار کے مزے لوٹنے والے اور عوام کو بیوقوف بنانے والے سیاستدانوں کو بری طرح عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا، اور بچے کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ عوام کو بیوقوف بنا کر باریاں لیتے رہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کو بار بار کہا گیا تم بھی آؤ، اس نظام کا حصہ بن جاؤ، آؤ اور تم بھی تیسری باری لیتے رہو، تو اس نے کھل کر انکار کر دیا کہ اس ملک و قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں کروں گا۔ چوتھا جرم، اپنے دور اقتدار میں مال بنانے کی بجائے غریبوں میں 12,000 روپے بانٹنے شروع کر دیے، اور ہر خاندان کو 10 لاکھ کا مفت علاج کرانے کے لیے صحت کارڈ جاری کر دیا۔ پانچواں جرم، اس نے اپنے اقتدار کے دوران مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی جسارت کی اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا، اور پوری دنیا کو مجبور کر دیا کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پاگل قرار دیں، اور اس کی تو قرارداد بھی منظور کروا لی۔ اس کا چھٹا جرم، جب ہندوستان نے زبردستی مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا تھا تو اس کو بھی عالمی برادری کے سامنے لتاڑ دیا اور ہندوستان کے ساتھ تجارت یہ کہہ کر بند کر دی کہ جب تک تم کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے تو تم سے تجارت نہیں کروں گا۔ جرم نمبر 7، جب اس سے پوچھا گیا کہ ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان پر حملے کرے، تو اس نے صاف کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کا 8واں جرم یہ ہے، اس نے پاکستان کی تباہ و برباد ہو چکی کپڑے کی انڈسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی جرات کی، یہاں تک کہ اتنی لومیں چلا دیں کہ کام کرنے والے کم پڑ گئے، دنیا جہان سے پاکستان میں کپڑے کے آرڈر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا 9واں جرم، جب اسے اقتدار سے زبردستی نکال دیا گیا تب بھی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا تھا، حالانکہ بار بار کہا گیا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ انجام برا ہوگا، مگر اس نے کہا کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اور پاکستان کو ہی اپنا جینا مرنا سمجھ لیا۔ جرم نمبر 10، جب اسے کہا گیا کہ تم بھی باقی سیاستدانوں کی طرح مغرب کو زمینی خدا مان لو اور جان چھڑا لو اور ان کے آگے سر جھکا لو، تو اس نے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی سمجھانے لگا کہ جھکنا صرف رب کے آگے ہے، کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا۔ 11واں جرم، جہاں نئے سینما گھروں کی ضرورت تھی وہاں پر اس نے رحمت للعالمین اکیڈمی بنائی، جہاں پر اسکولوں میں ڈانس ٹیچر، میوزک ٹیچر بھرتی کرنے تھے وہاں پر اس نے اسکولوں میں یکساں نصاب قرآن و احادیث کی کتابیں لازمی قرار دے دی۔ 12واں جرم، اس نے غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف مانگنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ امیر کا۔ 13واں جرم،
PIA کا جو امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل ہم نے گروی رکھا ہے، اسے 2 سال پہلے آزاد کروا کر قومی اثاثوں میں شمار کرایا تھا۔ جرم نمبر 14، اوورسیز پاکستانیوں سے لاڈ کرتا تھا، انہیں ایک باپ کی طرح سہولیات دینا شروع کر دی تھی۔ بیرون ملک وفات پانے والے اوورسیز پاکستانیوں کا جسد خاکی پاکستان لانے سے لے کر تدفین تک کا سارا خرچہ بیت المال سے دینے لگا۔ بیرون ملک جیل میں قید پاکستانیوں کو آزاد کرا کر پاکستان لا رہا تھا، اور یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے لگا تھا۔ جرم نمبر 15، اس نے اپنے ہر اس ساتھی کو چھوڑ دیا جس نے کرپشن کی۔ جہانگیر ترین کو بھی کرپشن سے مال بنانے پر خود سے الگ کر دیا اور تا حیات سیاست سے نااہل کروا دیا۔ پاکستان کو اکلوتا ورلڈ کپ جتوایا، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آزاد زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں۔ تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتوروں کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو، اور تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے، اور تم ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہو، کشمیریوں کی اور فلسطینیوں کی بات بھی کرتے ہو، اور دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان کو ایک آزاد و خود مختار ملک بنانا چاہتے ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتے ہو؟ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں، یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کرنا ہوگا، تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔